کے پلے ہیں، ہم ان کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں، توبت و طہرت، جن کی آغوشیں بھی پاک ہیں، جن کا دودھ بھی طاہر ہے، اور ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم یزید جیسے کمینے کی بیعت کریں۔ یہ کوئی ایسا مؤثر خطبہ تھا، یہ کوئی ایسا مؤثر خطبہ تھا، ان کالی گھٹاؤں میں جو چاند کی طرح چھپا ہوا اور تھا، اس کی کائنات تبدیل ہو گئی۔ آیا، کچھ دیر گزری کہ درجہ شہادت میں فائز ہو گیا، عاشور کے زوال سے پہلے آیا، اور انہی اوقات میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بظاہر تو جب نماز پڑھی ہے، نماز ظہر، امام حسین نے تو اور جا چکا تھا جنت کی جانب، اور امام حسین اسے فرما چکے تھے، تیری ماں نے تیرا نام سچا رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ ہمارے والد مرحوم علی اللہ مقامہ کہتے تھے، جو تھوڑی دیر کے لیے مومن ہوا اور درجہ شہادت میں فائز ہو گیا، میں تو اس کی مدد کا بھی قائل ہوں، میں اس کو اپنے لیے وسیلہ نجات سمجھتا ہوں، میں اس کے توسل کے ذریعہ اپنی مشکلات دنیا کو بھی حل کرنے کے لیے ان کو وسیلہ مانتا ہوں۔ تو میرے دوستو، جو توسل پہ ایمان رکھے وہی شیعہ ہوتا ہے، لیکن توسل کو شرک ماننے والا وہابی ہوتا ہے، اور توسل کو بھی شرک کا وسیلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ توسل میں انسان کو مشرک بھی نہیں ہونا چاہیے، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک ہے، وسیلہ اس کا وسیلہ ہے، جو جس کا وسیلہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، جو وسیلہ ہے وہ وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، اگر چاہے تو دوسرا علی پیدا کر دے، لیکن چونکہ قدرت رکھتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ علی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ میرے الفاظ آپ تک پہنچے۔ ایک اس کی قدرت ہے، ایک اس کی حکمت ہے۔ قدرت کے حوالے سے انہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ ہر انسان کو اسی طرح خلق کر سکتا تھا یا نہیں، جیسے حضرت آدم کو خلق کیا تھا؟ جی، حضرت آدم کو ماں باپ کے ذریعے خلق کیا تھا، یا مٹی کے بت سے ان کو سیدھا جیتا جاگتا انسان بنا دیا تھا؟ اگر وہ ایسا قائل ہے تو کیا وہ ہمیں ہمارے مٹی کے بتوں کے ذریعہ ہمیں انسان نہیں بنا سکتا تھا؟ جی، اگر وہ درختوں سے پھل لگا سکتا ہے تو کیا انسان کو پیدا کرنے والا درخت نہیں بنا سکتا تھا؟ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ حوریں چاہیے آپ کو؟ جنت میں جاؤ گے تو حوریں ہوں گی؟ بولیے، ہوں گی؟ یقین ہے یا شک ہے؟ اپنا پروگرام جنت جانے کا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ کہتا ہے کہ ان مومنوں اور جنتیوں کے لیے میں نے جنت میں مطہرہ قسم کی بیویاں پیدا کر رکھی، پاکیزہ بیویاں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے ان کو ان سے پہلے مس کیا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ ہے نا حوریں؟ حوروں کا ماں باپ کون ہوتا ہے؟ اس وقت پیدا ہو چکی ہیں یا ہوں گی؟ جنت میں حوریں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں یا آخرت کے بعد اور قیامت کے بعد پیدا ہوں گی؟ ہے نا اس وقت موجود؟ ان کی ماں باپ کی صورتحال کیا ہے؟ حوریں وہاں توالد و تناسل سے پیدا ہوتی ہیں، وہاں کوئی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں کوئی نکاح ہوتے ہیں، وہاں پھر بچے پیدا ہوتے ہیں حوروں کی شکل میں؟ نہیں، اللہ نے جنت کی زمین ہی ایسی بنائی ہے کہ اس سے حوریں خلق ہوتی ہیں۔ اگر وہ حوروں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ ملائکہ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ آدم و حوا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ ناقہ صالح کو ایک پتھر سے برآمد کر سکتا ہے بغیر ماں باپ کے، تو ہر انسان کو کیا ایسا پیدا نہ کر سکتا تھا؟ کر سکتا ہے، انہ علی کل شیء، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسا نہ کروں، کیونکہ ایسا کرتا تو سسٹم ہی بدل جاتا۔ آج تیرے ماں باپ کے حوالے سے تیرے دادا دادی ہیں، تیرے نانا نانی ہیں، تیری پھپھی تیرے ماموں ہیں، تیرے بھانجے تیرے بھتیجے ہیں، تیرا کوئی خاندان ہے، تیرا کوئی رشتہ دار ہے، تیرے کوئی نکاح حلال ہیں، تیرے لیے کچھ نکاح حرام ہیں، تیرا کسی کے اوپر حق ہے، ان کا تجھ پر حق ہے۔
یہ ایک خاندادگی سسٹم ہے کہ جس کو اللہ نے خود اپنی حکمت کے مطابق بنایا ہے اور وہ تیرے لیے مفید ہے. اگر ویسا کرتا تو حکمت نہ ہوتی، چچا کوئی نہ ہوتا، ماموں کوئی نہ ہوتا. لیکن مجھے بتا، علی ولی کا کوئی چچا ہے؟ فرمائیے. امام حسین کا کوئی چچا ہے؟ امام حسن کا کوئی پھپھی ہے؟ جی کوئی دادا دادی ہیں؟ تو یہ خاندادگی سسٹم کی وجہ سے ہیں. اور یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ کے دادے کا نام بتاؤ. فرمائیے. آپ سے اگر سوال کیا جائے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا دادا کون، نام بتا لو گے؟ حضرت عیسیٰ کا چچا کون، نام بتا لو گے؟ جی حضرت عیسیٰ کا کوئی سکا بھائی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے کوئی ہوئے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہ تھا تو دادا کیسے؟ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہ تھا تو چچا کیسے؟ یعنی جتنے رشتے باپ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے نہیں ہیں، جتنے ماں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہیں. کیا حضرت عیسیٰ کی کوئی نانی ہے یا نہیں؟ کیا نانا کوئی ہے یا نہیں؟ جی وہ ماں جو حضرت مریم کی ماں تھی، اور قرآن اس کے کھول کر کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم کی ماں نے یہ منت مانی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے میرے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں وہ تیری نظر کرنا چاہتی ہوں اگر خیر سے پیدا ہو گیا. اور پھر ہوا کیا؟ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، لیکن اللہ نے اسے بیٹی دے دی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ قصہ پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں؟ حضرت مریم کی والدہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، میں نے تو اس کو بیٹی جنم دے دیا. اور بیٹا اور بیٹی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن میں نے منت مانی ہے، میں نے منت تو پوری کرنی ہے. تو کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ کی کوئی نانی ہے یا نہیں؟ جی تو حضرت عیسیٰ کی دادی نہیں ہے. تو معلوم ہوا رشتوں کی کوئی بنیادیں ہوتی ہیں. آل محمد کے یہ رشتے ہیں، امام حسین کے رشتے ہیں، امام حسن کے رشتے ہیں، بی بی زہرا کے رشتے ہیں. ان میں سے کوئی بغیر باپ ماں کے نہیں ہے. جو رشتے باپ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اس خاندان کے ہیں، جو رشتے ماں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اس خاندان کے ہیں. ورنہ تو ابو لہب کو حضرت رسول اکرم کا چچا نہ کہہ سکتا. کیا ابو لہب رسول اکرم اور مولا علی کا چچا تھا یا نہیں؟ اور ابو طالب بھی چچا تھے یا نہیں رسول اکرم کے؟ اور جب ابو طالب رسول کے چچا ہے، ابو لہب بھی رسول کا چچا ہے. لاکھوں رحمتیں ہو ابو طالب پر اور لاکھوں لعنتیں ہو ابو لہب پر. رشتہ دونوں کا ہے، وہ بھی چچا اور وہ بھی چچا. لیکن چچا کون ہوتا ہے؟ جو باپ کا بھائی ہو، اور باپ ہوتا ہے تو کوئی چچا ہوتا ہے. فقط پالنے والے کو باپ نہیں کہتے، جس کی صلب میں کوئی رہا ہو وہ باپ ہوتا ہے. ماں وہ ہوتی ہے جس کے رحم میں کوئی پلا ہو. دائیاں اور ہوتی ہیں، دودھ پلانے والیاں اور ہوتی ہیں، پالنے والا اور ہوتی ہیں. ماں اور والدہ اور ہوتی ہے، والد اور ہوتا ہے. اس لیے آج کے ان تصورات کو اپنے مقام پر درست کرو. اور فقط یہ ہم اہل منبر کا فریضہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہم ہی بولتے رہیں. تمہارا بھی فریضہ ہے، بولو اس کے سامنے جو تمہیں غلط مذہب بتاتا ہے. چپ رہو گے تو گنگے شیطان ہو جاؤ گے. لیکن حالت یہ ہے کہ سارے تماشا دیکھ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ تماشا دیکھیں. کرکٹ کا تماشا نہ دیکھ، دین کو کرکٹ نہ بنا. اور اگر ایسا کرو گے تو پھر یقیناً کل تمہیں اپنی خاموشی کا بھی جواب دینا ہوگا کہ تمہیں اللہ نے زبان حق کی حمایت کے لیے نہیں دی تھی، کس لیے دی تھی. اس لیے عزیزان من یاد رکھو، توحید کو سمجھو، ولایت کو سمجھو، امامت کو سمجھو، رسالت کو سمجھو، نبوت کو سمجھو. شاگرد بن کر بیٹھو، معترض بن کر مت بیٹھو. سوائے فقط مجالس میں بھروسہ نہ کر، درس کر، ایسے بیٹھ جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے.